رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر کی محفل کے لیے اکٹھا فرمایا۔ فرمایا کہ نیک کام کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہے اور کر نہ پائے اور برائی سے بچنا چاہے تو بچ نہ سکے۔ جب انسان کسی چیز کی نیت اور ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کے لیے راستے بھی بناتے ہیں۔ کوئی انسان اگر دین پر چلنا چاہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے رسموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اللہ سے ہدایت مانگے اور اللہ اس کو ہدایت نہ دے۔ جس دنیا کو انسان مانگتا ہے اور اللہ جس کو فرماتے ہیں کہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس کو حقیر سمجھتا ہوں، اس کو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ وہ بھی دیتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ سے ہدایت مانگے گا تو اللہ اس کو ہدایت کیوں نہیں دے؟ تو جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم کہ ذکر نہیں ہو رہا یا میں آنا چاہتا ہوں میں ذکر پر آ نہیں سکتا، تو پھر اپنے اندر ہی کنگالنا چاہیے کہ کیا ہوا کہ مجھ سے نیکی کی توفیق، کیا ہوا کہ میں اللہ اللہ کرنے سے رک گیا، کیا ہوا کہ میرا دل نیک کاموں کی طرف اٹھنے سے ہٹ گیا، کیا ہوا کہ مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی۔ یعنی ساری چیزیں محض اللہ کی طرف ڈال دینا۔ یعنی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرو تو کہتے ہیں میں نے کیا ہے نا، اور جب کوئی انسان کے ساتھ
برا ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو پھر فوراً ہم کیا کہتے ہیں؟ جی یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا۔ اپنی غلطیوں اور اپنی کمیوں اور اپنی کوتاہی کو انسان نہیں دیکھتا۔ کیونکہ فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک غلط فہمی یہ کہتے ہیں کہ عقیدے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کا تعلق نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ عقیدہ ایک نظریہ ہے، نیت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ کیونکہ حدیث کس کے اوپر موجود ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار بھی کرے گا اور دل سے تصدیق بھی کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف دل میں کہہ دیں گے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، بلکہ آپ کو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے۔ جبکہ نیت، اعمال تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ قبول کس پر ہوں گے؟ وہ کہے نہ کہے، جو اس کی نیت ہوگی اسی پر اللہ اس کو۔ اسی لیے تو اگلا عقیدہ جو یہ بات فرمائی گئی کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل قبول ہے یا نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں تو بڑا نیک بزرگ تھا یا ہے تو یہ جنتی ہے، کیونکہ اس کے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اور کوئی برا انسان تھا تو یہ جہنمی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ نہ آج کا کوئی بزرگ، نہ آج کا کوئی مولوی، نہ آج کا کوئی مفتی، نہ آج کا کوئی پیر اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، کیونکہ ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں حدیث اور صحابہ کا عمل۔ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا صحابہ نے کر کے دکھایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ایک صحابی کو قبر کے اندر اتار رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا گمان ہے؟ اب صحابہ کا جواب بھی علم والا ہے، فرمانے لگے ہم نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فلاں، تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، مگر میں محمد قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اب صحابہ سے بڑا علم والا کون؟ صحابہ سے بڑا مفتی کون؟ صحابہ سے بڑا پیر کون؟ یہاں ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے، رضوان اللہ اجمعین۔
جب اس معاملے میں آ کر وہ بھی اپنی کم علمی کا اظہار کریں تو پھر آج کے مولوی مفتی یا ہم لوگ کسی کے بارے میں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ کسی کے عمل کو دیکھ کر آپ اس کی انتہا کا فیصلہ کریں؟ اور وہ بات پھر آ جاتی ہے نا کہ مولوی اور مفتی لگے ہوئے ہیں نا تو وہ علم والے ہیں، کیا ہے؟ تو ان کو اپنا آپ بچانا بھی آتا ہے۔ وہ ہمارے حضرت جی فرماتے تھے نا، جو مولوی اپنی غلطی نہ چھپا سکے وہ مولوی ہی نہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک دفعہ ایک قصہ بھی سنایا ہے۔ وہ ایک مولوی تھا، آج کل سب سے بڑا پیر جو ہوتا ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ اس کی ماننی پڑتی ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے جمعے والے دن بیان کیا کہ ڈھول بجانا حرام ہے، ڈھول بجانا۔ گھر گئے تو بیگم نے کہا میں نے تو کوئی منت مانگی تھی، وہ منت قبول ہو گئی، میرا کام ہو گیا، اب منت پوری کرنی۔ منت کیا مانگی؟ نہ میں نے منت یہ مانگی ہے کہ تو ممبر پہ بیٹھ کے ڈھول بجائے گا۔ تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا خدا کی بندی میں تو ابھی بیان کر کے آئے ان کو ڈھول بجانا حرام ہے۔ اس نے کہا بھائی میرے منت قبول ہوئی ہے، جو اگر چاہتا ہے کہ میں گھر میں رہوں تو ڈھول بجانا پڑے گا، اگر نہیں تو پھر میں نے یہ بیگ اٹھایا میں گھر جا رہا۔ اب مولوی بیچارہ بیٹھ کے سوچ رہا ہے کہ اللہ تو مان جائے گا، بیوی ماننے والی نہیں، اس کو کیسے منائے؟ تو اس نے کہا چلو کچھ کرتے ہیں۔ تو اگلے جمعے کو نا مولوی صاحب نے گلے میں ڈھول ڈالا اور ممبر پہ بیٹھ گئے اور کہا حضرات پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ ڈھول بجانا حرام ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیسے بجانا حرام ہے۔ ایسے بجانا بھی حرام ہے، ایسے بجانا بھی حرام ہے، اور ایسے بجانا بھی حرام ہے، بیان کرنا۔ تو مولوی کو تو اپنی جان بچانی آتی ہے، لیکن پھنس کون جائے گا؟ میں اور آپ۔ اس کو پتہ ہے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، اسی لیے بڑے فرماتے ہیں نا کہ مولوی جو کرتا ہے وہ نہیں کرنا، مولوی جو کہتا ہے وہ کرنا ہے، کیونکہ اس کو علم ہے۔ یعنی ایک مثال ایک دی جاتی ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے تو خود ان کی زبانی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی، وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے تو مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد اپنی وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان کے مقتدیوں کو یہ شک ہوا کہ شاید مولانا جو ہیں وہ مغرب کی سنتیں نہیں پڑھتے، تو ان میں سے جو بعض ان کے محبت کرنے والے تھے انہوں نے سنتیں پڑھنی چھوڑ دی، اور جو نفرت والے تھے انہوں نے مولوی صاحب کے پیچھے باتیں کرنا شروع کر دی، ایک ایسا مولوی ہے سنت نہیں مانتا، سنتے پڑھتا نہیں۔ پھر انہوں نے 2-3 بندے ان کے پیچھے لگا دیے کہ چیک کرو کہ مولوی صاحب کمرے میں جا کے کرتے کیا ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو اگلے دن جا کے تو وہ تو اپنا اسی طرح سنتیں پڑھ کے اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جاتے تھے کہ باہر ہوں گا تو کوئی نہ کوئی بٹھا لے گا اور باتوں میں لگ جائیں گے، تو یہاں بہتر ہے کہ میں اپنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ ان کو پتا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا ہے اور کس ترتیب سے کرنا ہے، مسائل پتہ ہیں، معاملات پتہ ہیں، اور ہمیں تو تھوڑا سا علم ہے جو ہم نے اپنی ذات کے اعتبار سے کرنا ہے۔ اسی کی وجہ سے پھر ہم، وہ کہتے ہیں نا، جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو پھر ہم بن جاتے ہیں سادے۔ ہم کیا کریں جی، کون سے مولوی کی بات مانیں جی، ایک کہتا ہے یہ کرو، دوسرا کہتا ہے وہ کرو، اور موبائل چلانے کی بات ہو تو ساتھ جو بیٹھا ہو، یار یہ ذرا فیس بک کا فلانا فیچر مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ ذرا مجھے سمجھا دیتے، یہ نئی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، یہ ذرا مجھے بتا دیتے۔ بات شوق کی ہے نا، بات طلب کی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ طالب علم، جس کو علم کی طلب ہے، طلب ہوگی تو علم سینے میں آئے گا۔ کہتے ہیں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، کیا کہتے ہیں؟ پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا۔ وہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس نے کہا تم کہتے ہو پین گم جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 10 لاکھ کا پین لے لو، گم گیا تو میں ذمہ دار ہوں۔ 10 لاکھ کا پین لے لو، گم گیا تو کہنا کہ گم گیا۔ ساتھی دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں تاکہ اور آنے والوں کے لیے آسان، کچھ آگے آگے پنکھا چلا دیں گرمی۔ اسی طرح دین کے علم کی طلب ہوگی تو اللہ دین کا علم، قرآن کا علم، یہ آپ کے سینے میں ڈالے گا، تب آپ کو یاد بھی رہے گا، شوق ہوگا، اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ اللہ کے دین کا علم بنا مانگے، بنا مجاہدے، بنا مشقت کے نہیں ملتا۔ جب دنیا کے لیے کسی کو کہو نا اللہ سے مانگو، تو پھر وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ اور جی حرکت بھی تو کرنی پڑتی ہے نا، حرکت کے بغیر کچھ ملتا۔ اللہ کے دین کا علم اتنا ہلکا ہے کہ گھر بیٹھے وہ کیا کہتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے اور گوگل سے مل جائے گا، وہ وقتی مسئلہ تو حل کر دے گا، لیکن وہ یاد رہنے والا، وہ علم ملنے والا نہیں۔ بڑوں کے مجاہدے دیکھیں نا، ہم حدیث کہاں پڑھ رہے ہیں؟ فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگی ہوئی ہے، کسی نے سٹیٹس پہ پوسٹ لگائی ہوئی ہے، تو یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، ہم نے پڑھ لی، ہم نے کیا کر لی؟ پڑھ لی۔ جنہوں نے بخاری لکھی، بخاری رحمت اللہ علیہ، وہ ساتھ میں انہوں نے ایک تو انہوں نے اکٹھا کیا، کیا کیا؟ کسی کے پاس گئے سیکھنے کے لیے، سینکڑوں میل کہیں چل کر گئے، کہیں گھوڑے پہ سفر کیا، آج تو آسان ہے نا۔ لیکن جب لکھنے کی باری آئی، احادیث مرتب کرنے کی باری آئی، تو ہر دفعہ غسل کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگا، پھر ایک ایک حدیث لکھی۔ پیچھے ایک مولانا مجھے بتا رہے تھے کہ جنہوں نے قدوری لکھی ہے، انہوں نے تقریباً 12,000 مسائل، اور ہر مسئلے کے اور لکھنے کے بعد انہوں نے ہر مسئلے کے لیے طواف کیا۔ انہوں نے اپنے اعمال اللہ سے قبول کروائے کہ یہ قبول ہو جائیں۔ پھر وہ علم جو سینکڑوں سال پہلے کتابیں لکھی گئی، اس کو میں اور آج آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں۔ مسائل تو انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار اکٹھے کیے ہوں گے،
پھر جس پہ شرح صدر ہوا، پھر اس کو مانگا، پھر اسے اللہ سے قبول کرایا کہ اللہ اس کی کمی بیشیوں کو معاف فرما، پھر ہم تک پہنچا۔ ہمیں کسی نے کوئی حدیث بتا دی، ہم نے کہا حدیث میں ہم نے پڑھا ہے نا۔ حدیث کو سمجھنا، اور وہ بات ہے کہ مرضی کی چیز ہو تو صحیح ہے، مگر ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، نہ موضوع کی تعریف کا پتہ، نہ ضعیف کی تعریف کا پتہ، نہ صحیح کا پتہ، نہ حسن کا پتہ۔ پھر حدیث کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے آگے جو تفسیر ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کس موقع پر آئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ نہیں پتا، بس کیا کہہ دیا جی ضعیف ہے۔ وہ ہمارے بھی عملیات کے حوالے سے آتی ہے نا، تو فوراً کیا کہہ دی ضعیف ہے۔ وہ ایک مشہور حدیث ہے نا، مجھے کہا جاتا ہے کہ تعویذ کیا ہے، شرک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے حوالے میں کہ تعویذ کیا ہے، شرک۔ اب پس منظر کسی کو نہیں پتا کہ ان کی اہلیہ کسی یہودی عاملہ کے پاس جاتی تھی، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ان سے کہا کہ تعویذ کیا ہے، شرک ہے۔ بس ہمیں وہ حدیث پڑھ کے بتا دی جاتی ہے کہ جی یہ دیکھ۔ دوسری حدیث پڑھی جاتی ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 آدمی بیعت کرنے کے لیے آئے، ایک کے گلے میں تعویذ تھا، حضور نے 8 کو کیا، 9ویں کو بیعت نہیں کیا۔ تو جو حضور کی بیعت کے لیے لوگ کیوں آتے تھے، اسلام میں داخل ہونے کے، تو وہ جو اسلام میں داخل ہونے آیا تھا، اس کے پاس تعویذ قرآن والا ہوگا یا اس کے اپنے مذہب کے مطابق ہوگا؟ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی حدیث پڑھیں تو اس کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں کہ اس کے بارے میں مجھے سمجھا دیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عالم، وہ مفتی اس چیز کا ماہر بھی ہو۔ ایک آدمی درس و تدریس کرتا ہے تو وہ پڑھانے میں ماہر ہے، کس چیز میں ماہر ہے، پڑھانے میں ماہر ہے، تو اللہ اس پر وہ والا علم کھولے گا۔ جو آدمی تبلیغ میں ماہر ہے، اللہ اس پر کس کا علم کھولے گا، تبلیغ کا علم کھولے گا۔ جو جہاد میں ماہر ہے، اس پر اللہ جہاد والی آیات اور حدیث اور وہ علم کھولے گا۔ جو تصوف کا ماہر ہے، اس پر اللہ تصوف کا علم کھولے گا۔ جو حضرات حافظ ہیں، قاری ہیں، ان پر اللہ نے قرأت کا علم کھولا۔ تو آج 7 طرزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ جس چیز کے اوپر، دنیا کی آپ کسی چیز کے اوپر بات کر لیں، ڈاکٹر ڈاکٹریٹ پہ محنت کرتا ہے تو اس کے لیے نئے نئے طریقے، نئی نئی چیزیں، حکمت والا حکیم اس پر محنت کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ اس کے سامنے نئی نئی جڑی بوٹیاں لاتا ہے، اس کا علم اللہ اس پر کھولتا ہے، پھر وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، اس کا تجربہ ہے، اس میں مہارت حاصل کی۔ جس آدمی نے جس چیز پر مہارت ہی حاصل نہیں کی، اللہ اس کا علم اس سے کیوں دے گا؟ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہوتے ہیں نا کہ آج کل تو ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ
جب کوئی سیاسی ایشو آ جائے تو ہم سارے جو ہے نا وہ سارے عمران خان یا نواز شریف بنے ہوتے ہیں، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ یوں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ میرے سے اسی طرح ناراض ہو گیا، وہ لگے ہوئے ہیں آرمی چیف کو ایسے کرنا چاہیے، حکومت کو ایسے کرنا چاہیے، فلانے کو ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے تمہاری؟ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا بیس بات نہیں کر، تنخواہ کتنی ہے تمہاری؟ کہتا ہے 1,00,000 روپے۔ کتنی؟ میں نے کہا گھر کیسے چلتا ہے؟ کہتا ہے گھر تو 1,00,000 میں نہیں چلتا۔ میں نے کہا 1,00,000 میں تجھ سے تیرا اپنا گھر نہیں چلتا، تو آرمی چیف کو اور وزیر اعظم کو مشورے دے گا کہ ملک کیسے چلانا۔ ہم جس جگہ پر ہیں ہمارے ساتھ کی دوسرے آدمی کو تو مشورہ دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی مہارت ہے۔ اگر میں اپنا گھر اچھے طریقے سے چلا رہا ہوں تو میں کسی دوسرے کو مشورہ دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے اپنے گھر میں یہ مسائل آئے تھے، میں نے اس طریقے سے چلایا تھا، ہم نے ملک چلایا۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جائیں گے، ہر ایک بتا رہا ہوگا اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلانا ٹھیک ہے، فلانا ڈاکٹر ٹھیک ہے۔ اب ڈاکٹر سارے ٹھیک ہیں، شفا کس کے ہاتھ میں؟ کوئی روحانی طور پہ بیمار ہو تو فلاں عامل کے پاس چلو۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی۔ اکثر لوگ آتے ہیں نا، کہتے ہیں جی سمجھ میں نہیں آتی، ہم تو 50 عاملوں سے گھوم کر آئے، ہمیں نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ میں نے کہا میرا گمان یہ ہے 50 کے 50 ٹھیک ہے، یہ ہم کیوں نہیں ٹھیک ہو؟ میں نے کہا تمہیں اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، تمہاری شفا کا وقت نہیں آیا۔ جب 50 نہیں ٹھیک کر سکے تو میں تمہیں کون سی گارنٹی لکھ کے دوں کہ میں ٹھیک کر لوں گا؟ میرے پاس کوئی الگ سے کوئی چیز آئی؟ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو، ٹھیک ہو گئے یا نہیں وہ تو اللہ کی مرضی کے ساتھ چلے گا، لیکن شفا کون دے گا؟ تو اکثر بات جب سلسلے پر آتی ہے نا تو سلسلے کے حوالے سے ہم بار بار یہی عرض کرتے ہیں کہ سلسلے کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ اللہ کرانا اور ان کے عقائد کو درست کرنا۔ جتنے اجازت یافتہ ساتھی بیٹھے ہیں ان کو بارہا یہ چیز عرض کی ہے، اسی لیے کہ جو آپ کو کلاسوں کا کہا جاتا ہے کہ کلاسوں کے اندر آ کے اس کی کوئی ترتیب بناؤ، یعنی جمعے کا بیان تو ہوتا ہے، یہ تو عموم کا بیان ہے، اس میں تو صرف عقیدے کی کلاس ہی پڑھائی جا سکتی ہے، مفتی صاحب پڑھاتے ہیں 5-10 منٹ کے لیے، چلو مختصر، اس میں بھی آدھے آتے ہو آدھے غائب ہو جاتے ہو، لیکن ایک باقاعدہ ترتیب رکھو کہ جس کے اندر یہ عقائد اور یہ قدوری کے جو مسائل ہیں یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اب ایک ہی چیز بار بار وہی بات ہے، پھر آرام سے سمجھانی ہوتی ہے، پھر میں ذرا سا وہ کچھ کہتا ہوں تو کہتے ہو اب پرانوں کو جو ہے نا وہ محبت کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا، جتنے پرانے ہو گئے ڈانٹ زیادہ پڑے گی۔ وہ حضرت جی فرماتے ہوتے ہیں نا کہ باپ کے لیے جب بچہ نیا آتا ہے نا اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، پرانے کو ڈانٹ ہی پڑتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی اپنے ساتھ شازگی لگا لیتا ہے نا تو وہ کیا ہو گیا؟ شاذلی۔ اب جب وہ غلطی کرے گا تو بات اس تک نہیں رہے گی، بات شاذلیوں پر آئے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ کوئی مجھے 1000 گالیاں دے دے لیکن میری غلطی کی وجہ سے وہ یہ نہ کہے، اکثر لوگ آتے ہیں نا لیکن یہ ایسا ہے اس کے بڑے کیسے ہوں، یہ پیسے زیادہ لیتا ہے اس کے بڑے تو اس سے بھی زیادہ لیتے ہیں،
یہ جھوٹا ہے، اس کے بڑے بھی جھوٹے ہوں گے، یہ فراڈی ہے، اس کے بڑے بھی فراڈی ہوں گے، تو میری وجہ سے میرے بڑوں کا نام کیوں خراب ہو؟ یا پھر وہ حضرت جی والی بات ہے کہ جب علم نہیں ہے تو یہ کہہ دو مجھے نہیں پتا۔ یا پھر آج کل کوئی مسئلہ تو ہے نہیں، مفتی صاحب موجود ہیں اور علماء خانقاہ میں موجود ہیں، جس مسئلے کی سمجھ میں نہیں آتی فون کر کے پوچھ لو۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے، وہ ایک ساتھی نے فون کیا نا تو کہنے لگا حضرت فلاں مسئلے کے اوپر نا دلائل بھیجیں۔ اچھا، میں نے کہا میں مصروف ہوں یار تھوڑا سا، کہا نہیں نہیں سلسلے کے اوپر بات آ گئی ہے۔ میں نے کہا تم سلسلہ نہیں ہو، سلسلے میں ہو، تم سلسلہ نہیں ہو کہ تم ہار گئے تو سلسلہ ہار گیا۔ اگر آپ کو وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں تو اس کو بولو مجھے نہیں پتا، تم نے اگر یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلسلے میں کسی کو نہیں پتا، تم کہو میں بھی طالب علم ہوں، مجھے اتنا معلوم نہیں ہے، آپ خانقاہ میں آ جائیں یا میں آپ کی کسی عالم سے کسی مفتی سے بات کروا دیتا ہوں، وہ آپ کی تشفی کرا دیں۔ اپنی کم علمی بیان کرنے سے انسان کبھی بھی یہ یاد رکھے، کسی انسان کے لیے وہ یہ ہو جائے گا کہ یار اس کے پاس علم کم ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقام بڑھ جائے گا اور علم بھی اللہ عطا فرمائے۔ میں نے عرض کی نا کہ علم کی طلب ہوگی تو اللہ علم ضرور دیں گے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے، بڑا مصروف ہوں۔ کیا ہوں؟ تو اس کا مطلب ہے ابھی اللہ سے مانگنا نہیں آیا۔ وقت بھی کون دے گا؟ جب ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے تو وقت بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو پھر وہ مجھے مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ والی بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ بیان کرنے کے بعد تشکیل کے لیے جو ہے نا وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب کام تو کرنا چاہتے ہو نا، سب کھڑے ہو جاؤ۔ پھر کچھ احباب پھر بھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، تو فرمایا کھڑے اس لیے نہیں ہوتے کہ کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ تو ہم اللہ سے وقت دین کے لیے اس لیے نہیں مانگے کہیں دین پہ چلنا پڑ ہی نہ جائے۔ مگر جو شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا ہوا ہے نا، اس پہ ایک معقولہ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ والا ہی عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ شیطان نے ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا تو یہ مجھے آخرت کے لیے فائدہ دیں گی۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ صرف آخرت کے لیے فائدہ نہیں دیں گی، یہ دنیا میں بھی تمہیں کامیاب کرے۔ صحابہ نے دین پر حضور کی سنتوں پر جب عمل کیا تو اللہ نے دنیا ان کے قدموں میں رکھ دی۔ فرمایا دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا میں دل لگانا غلط ہے۔ دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا غلط ہے، صرف دنیا کے لیے ہی کوشش کرنا غلط ہے۔
کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہے. وہ تھا نا سکندر اعظم، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی. کتنے؟ تو جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ جب مجھے کفن میں لپٹاؤ تو میرے دونوں ہاتھ کھلے رکھ. کیوں؟ کیونکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کے جائے. جہاں صحابہ کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس آتا کچھ نہیں تھا. جب ان کے پاس آیا، مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی کے انبار لگے، تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ کیا اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں دینا تو نہیں شروع کر. کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا. وہ والا عشق نہیں جو میں نعرہ لگاتا ہوں کہ میں بڑا پکا محمدی ہوں. وہ والا عشق کہ وہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی حضور کی سنت کے بغیر گزارنا پسند نہیں. وہ ہر حال میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھتے. یعنی عشق کا مجھے جہاں صحابہ کی بڑی بڑی، میں فضائل اعمال میں ایک حدیث پڑھا کرتا نا، تو میری عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے یہ واقعہ، یہ حدیث، یہ روایت بیان کرتے ہوئے. کہ صحابہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ سے ایک صحابی جھک کے گزرتے ہیں، باقی صحابہ پوچھتے ہیں کہ یہاں سے آپ کیوں جھکے؟ کہنے لگے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزرے تھے تو ایک ٹہنی تھی جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھک کے گزرے. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ جہاں سے آقا جھک کے گزرے میں سیدھا ہو کے گزرا. عشق تو بڑی دور کی بات ہے، ہم حضور کے ساتھ محبت ہی کر لیں بڑی بات ہے. کیونکہ محبت بھی دل کے اندر وہ مٹھاس اور وہ چیز بندے کے اندر پیدا کر دیتی ہے نا. یہ دنیا دار ہے نا، میں کہتا ہوں یہ محبت میں زیادہ آ گیا بنسبت ہم دیندار ہیں. جو ہم اپنے آپ، میں اپنی بات کروں گا زیادہ، کہ کسی فلمی ایکٹر سے محبت کرتے ہیں نا تو بال بھی ویسے بنا لیں گے، کپڑے بھی ویسے پہننا شروع کریں گے، بولنا بھی اس کی طرح شروع کر دیں گے، حرکتیں بھی اس کی طرح شروع کر دیں گے. ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے کبھی پڑھا کتابوں کے اندر کہ حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کی آنکھیں کیسی، حضور چلتے کیسے تھے، حضور بولتے کیسے تھے، بولتے کیا تھے، چاہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے، فکر کس کی کرتے تھے، روتے کس کے لیے تھے. بس ثابت یہ کرنا ہے کہ مجھ سے بڑا حضور کا عاشق صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں. جب مقابلہ آ جائے نا کسی مخالف پارٹی سے تو پھر ثابت کرنا ہے کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا، پھر ہم اس کو ثابت کراتے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں لیکن دوسرے کو ثابت کرانا.
ہمیں اللہ نے سلسلہ دیا ہے، تو اس سلسلے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر ان چیزوں کو لانا. کہ آج جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عقائد پڑھ لو اور قدوری کے مسائل پڑھ کر، یہ نہیں کہ دوسروں کو سکھانا، اصل یہ ہے کہ وہ سیکھ کر میرے عمل میں آ جائیں. ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی، جیسی چاہی ویسی گزار لی. جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ اپنی مرضی ختم کر. وہ مجھے ایک آدمی کہنے لگے نا کہ کسی مدرسے میں ہے کہ گنجا کرو، اور دوسرے مدرسے میں اگر چلے جاؤ تو وہ کہتے ہیں زلفیں بڑھاؤ. تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک جگہ پر کیوں نہیں آتے. میں نے کہا کسی کو زلفیں رکھنا پسند ہے، کسی کو گنجا کرانا پسند ہے. تو جب وہ دوسرے مدرسے میں جاتا ہے نا تو اصل میں اس کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی مرضی ختم کرنی. مسئلہ زلفوں کا نہیں ہے. کہتے ہیں میں نے زلف رکھی تھی وہاں کیا، حالانکہ یہ بھی سنت ہے تو کیوں کٹوائی؟ میں نے کہا کٹوائی اس لیے کہ پسند کی سنت نہیں کروانا چاہ رہے. جو اصول ہے اس مدرسے کا کہ یہاں یہ سیکھو کہ مرضی نہیں چلے گی. ہمیں جو پسند ہوتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ بھی تو دین ہی ہے نا، یہ بھی تو حضور نہیں سنت ہی ہے نا. چونکہ یہاں ہماری مرضی ہے تو پھر سنت ہے، اور جہاں نہ ہو تو چلو جی وہ تم کی کرا لوگاں بھی تو کھانا. اللہ کو معافی مانگ انسان، اللہ کو غفور رحیم ذات ہے، معاف کر. اب نہیں نظر آ رہا کہ حضور کی سنت کا. میں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے. اس لیے عرض یہ ہے خصوصاً جو ہمارے خلفاء ہیں اور جو سینئر ساتھی ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے نا یہ مجلس کے بعد بیٹھو تو پھر وہ بات حضرت والی ہے کہ پھر یہ خلافتیں ملافتیں اور اجازتیں مجازتیں جو ہے نا وہ ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے. اس کی باقاعدہ ترتیب بناؤ اور اس کو شروع کریں. ہفتے میں ایک دن چاہے جمعے والے دن آتے تو پھر بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کچھ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے کام ہو جائے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ خلفاء اور پرانے ساتھی ہی، بلکہ اس میں عرض یہ ہے کہ نئے ساتھی بھی شامل ہوں تاکہ جب ان کے اذکار مکمل ہوں تو ساتھ میں یہ علم بھی سیکھ چکے ہیں. علم اس لیے نہیں سیکھنا کہ میں نے آگے دوسروں کو بتانا ہے، علم اصل میں اس لیے سیکھنا ہے کہ میرے عمل میں آ جائے. اذکار کے بعد جو انسان روحانیت کے مراتب طے کرتا ہے وہ اس کے عمل کے ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا عمل انسان کو روحانیت کے اس درجے پر بٹھا دیتا ہے جس کی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. فرمایا نا کہ اس بزرگ نے عملیات تو نہیں سیکھے تھے، لیکن جب بہت زیادہ اس بندے نے کہا کہ حضرت کوئی تعویذ لکھ دیں تو انہوں نے تعویذ لکھ دیا تو اس سے اس کا کام بھی ہو گیا. لیکن لکھ کے کیا دیا تھا؟ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں. اس لیے حضرت فرماتے ہیں نا کہ میں آپ کو تعویذ سکھا نہیں رہا، میں آپ کو تعویذ بنا رہا ہوں. کہ پھر لائنیں بھی لگا کے دو گے تو اللہ شفا دے دے گا. لیکن مہارت حاصل کی ہوئی ہو تو ماہر جب وہ کام کرے گا. آج ساتھی آگے کہتے ہیں نا
خود بتاتے ہیں میں نے یہاں یہ غلطی کی، میں نے یہاں یہ غلطی کی، لیکن مریض پھر بھی ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے سلسلہ ہے، جب سلسلے کو یہاں پہ رکھو گے نا تو پھر اللہ اس کی برکتیں آپ کو دکھائے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں فیس بک پر ایک یا اس پر ایک اشتہار چلتا ہے، انتہائی پاورفل عمل، انتہائی پاورفل تعویذ۔ وہ جو انتہائی پاورفل تعویذ دے رہا ہوتا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا یہ تعویذ کس چیز کا ہے۔ وہ ایک نے ہمارے گروپ میں وہ آیا تھا، انتہائی پاورفل عمل۔ بعض اوقات ہم بھی پھر پنگے کرنے کا کبھی کبھی دل ہوتا ہے۔ میں نے کہا استاد جی میں نیا شاگرد ہوں، میرے کو بھی کچھ سکھا دو، تو فیس لگے گی۔ میں نے کہا فیس بھی دے دیں گے حضرت، بڑے دھکے کھا چکے ہیں، کوئی کامل نہیں ملا، لگتا ہے اب میری تلاش ختم ہو گئی۔ تو حضرت صاحب پھر تھوڑا اور چوڑے ہو گئے کہ چلو کوئی بکرا نیا ہاتھ میں آیا ہے۔ میں نے کہا حضرت کتنی فیس ہوگی؟ 10,000 روپے سمجھ میں دوں گا حضرت۔ میں خود سے دوں گا نہیں، میرے پاس بڑی دنیا آتی ہے، میں ساروں کو آپ کو 10,000 دلواؤں۔ کہتے تم 10 بندے لے کے آؤ، تمہیں فری میں سکھاؤں گا۔ میں نے کہا بس پہلے مجھے سکھاؤ نا، پھر میں آگے دیکھتا ہوں کیا کروں۔ تو مجھے گروپ میں ایڈ کیا، تو جب وہ فضائل بیان ہوئے نا تو میں نے کہا وہ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ارے آپ کس کی پیچھے پائے جو تھوڑا سا عملیات جانتے ہیں نا، جو بامعقل عمل۔ کون سا؟ بامعقل عمل۔ یہ چہل کاف کا بامعقل عمل، سورہ مزمل کا بامعقل عمل۔ میں نے کہا حضرت یہ جب سورہ مزمل کا جس نے چلہ لکھا تو سورہ مزمل سے چلے کا طریقہ چہل کاف کا وہ دے رہا تھا۔ میں نے کہا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے چہل کاف۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں کھلا بامعقل اور آپ پہ کھل گیا۔ تو جو ہمارا آج کا اصول ہے، تم لوگوں کو بولا ہے باپ مت بنو، سیکھنے آیا تو خالی سیکھو۔ میں نے کہا حضرت میں نے تو ایک سوال کیا کہ ان کی ولایت پر اور ان کی بزرگی پر تو کسی کو شک نہیں ہے، تو انہوں نے چہل کاف لکھا، تو بعد والے نے بامعقل چہل کاف کیسے لکھا؟ تو جواب ہوگا تو جواب آئے گا، پھر مجھے گروپ سے نکالنا۔ لیکن وہ جو وہاں پہ موجود تھے 50 اور بے وقوف، جس کو سمجھ میں آ گئی ہوگی وہ بھی نکل گیا ہوگا۔ تو مقصود یہی تھا۔ ہمارے حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ سورہ مزمل اور قرآن کے جو بامعقل عمل بتائے جاتے ہیں یہ تعریف قرآن کے زمرے میں، کیونکہ سورہ مزمل کا بامعقل عمل جب دیا جائے گا تو سورہ مزمل کی آیتوں کے درمیان، پوری آیت کے درمیان 2 سے 3 دفعہ معقلات کے نام لکھے جاتے ہیں۔ جب آپ سورہ مزمل پڑھیں گے اور ساتھ میں معقلات کے نام پڑھیں گے وہ قرآن تو نہیں رہا۔ تو قرآن پڑھنے سے روحانیت ملے گی یا معقلات کے نام پڑھنے سے روحانیت ملے گی؟ یہ سلسلہ آیا ہی اسی لیے ہے کہ یہ جو عملیات کے اندر فضولیات اور غلطیاں موجود ہیں ان سے پاک کر کے جو اصل چیزیں ہیں وہ خواص تک بھی اور عوام تک بھی پہنچا۔ یہ صحیح ہے
اور یہ اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ سیکھو. جب آپ نے سیکھا ہوا ہوگا تو آخری بات پہ بات ختم کرتا ہوں کہ بچانے والی ذات کو جب علم ہوگا نا، جب علم ہوگا، اور میں عرض کروں نا جو سلسلہ اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، مگر دوسروں کو نظر، جس کو نظر اللہ نے دی ہے، چاہے شیاطین والوں میں سے چاہے روحانیت میں، وہ آپ کو دیکھ کے بتا دے گا. 8 سال پرانی بات ہے. کتنے؟ 8 سال. مجھے سلسلے میں 2-3 سال ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں نا اس وقت ہمیں بھی تھا ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے. تو فیس بک پہ کسی نے ایک تعویذ دیا تو میں نے وہ تعویذ استعمال کیا تو اس سے میرے کام ایسے پھٹ پھٹ ہوئے. پتہ نہیں کہ یہ تعویذ نہ اعداد کا پتہ نہ جفر کا پتہ. وہ استعمال کیا، جب استعمال ہوا وہ کام کیا تو اس سے بندے سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار یہ تعویذ تمہارے بڑے زبردست ہیں، اگر مجھے کچھ سکھا دو. تو اس وقت ایران میں بیٹھا تھا. کہاں پہ؟ میں پاکستان آؤں گا. میں 3 مہینے ایران ہوتا ہوں، 3 مہینے افغانستان ہوتا ہوں، 3 مہینے پاکستان اور 3 مہینے دبئی میں ہوتا ہوں. اور میری علاج کی فیس 1 لاکھ روپے ہے اس وقت. میں نے کہا بھائی میرے حوالے سے لاکھ والی باتیں تو مت کرو کہ 5-10 ہزار تمہیں کر دیں گے. خیر مختصر یہ کہ وہ آیا، میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس بندے نے مجھے کہا تم مجھ سے نہیں سیکھ سکتے. کیا کہا؟ تم مجھ سے نہیں سیکھ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا نور زمان صاحب. اس نے کہا تیرا دل اللہ اللہ کرتا ہے، جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں سیکھ سکتا. پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن دیکھنے والے کو پتہ ہے. شیطان ہے، کہتا ہے میں تجھے شیطان کے عملیات سکھا سکتا ہوں، میرے پاس ہے یہ، پر تو سیکھے گا نہیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے، میں نہیں سیکھوں گا. میں نے اس کو نہیں بتایا لیکن دیکھنے والے نے. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہمیں کیا ملا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب ہم اس پر چلیں گے تو پھر ہمیں دل اللہ اللہ کرتا، اور صرف دل نہیں، پھر یہ سانس بھی کرے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پھر لوگ کہیں گے آپ سو رہے تھے پر آپ کی سانس سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مگر یہ دنوں کی، مہینوں کی، سالوں کی بات نہیں ہے، یہ جب اللہ عطا کر دے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. جس کو اللہ جب دے دے، جو مرتبہ دے دے، جو مقام دے دے، وہ اللہ کا کام ہے. تو کسی نے کہا نا حضرت جی کو یہ کیا آپ نے بچوں کو تسبیحیں پکڑا دی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بچے تسبیحیں پڑھ پڑھ کے ذکر کر کر کے ولی بن جائیں گے؟ تو فرمایا کہ ولایت دینا تو اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے ذکر کرانا، اور ذکر کی برکت سے اللہ اگر کسی کو ولایت دے دے تو کیا لے لے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے جو کہا سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
یہ فیض نور نئی ترتیب کے ساتھ چھپی ہے، اور اب چونکہ یہ باقاعدہ مرکز کی طرف سے جو ہے وہ ایشو ہوئی ہے، اس میں چھوٹی والی بھی ہے لیکن وہ ابھی ہم نہیں لائے، لیکن یہ بڑی والی فیض نور ہے، جس کو چاہیے ہو وہ پھر دعا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، یا اللہ تو پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ جان بوجھ کر انجانے میں ظاہر کے باطن کے، یا اللہ سب گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہم پر اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تو پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما، یا اللہ یا اللہ۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں دین کے کام سے محروم نہ کر، یا اللہ ہمارے چوٹی کے بالوں سے پکڑ کر یا اللہ ہم سے دین کا کام لے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی اور اپنے غضب سے بچا، یا اللہ یا اللہ ہم سب کا دین پر چلنا آسان فرما، یا اللہ وہ راستے ہمارے لیے آسان فرما جو تیری طرف آتے ہیں، یا اللہ وہ راستے ہمارے لیے آسان فرما جو تیرے دین کی طرف آتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے لیے خصوصی کرم والے فیصلے فرما، یا اللہ جتنے بھائی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مسلمان جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جتنے بھائی بیٹھے کی جو حاجتیں ہیں یا اللہ وہ پوری فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، یا اللہ جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ شیطانی بیماریاں یا اللہ ان سب کو شفا یاب فرما، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، یا اللہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ جتنے لوگ جہاں جہاں دین کے کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کے سب کے کاموں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، جتنے مدارس دینی مراکز یا اللہ کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ ہمارے شیخ کو سرتاج زمانہ بنا، یا اللہ ان کی قدم قدم پر مدد اور نصرت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی کمیوں کوتاہیوں گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو اپنا خصوصی کرم اور رحم فرما، یا اللہ تو ہم سب کے لیے بھی آسانیوں والا معاملہ فرما، جتنی دعائیں خیریں برکتیں رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگوں نے مانگی ہیں ان سب میں ہمارا حصہ فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ پناہ عطا فرما، یا اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔